بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، ہم ایک بھائی کے کامنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو وہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت شریفہ کے مطابق ہر عمل کو، ہر کام کو ویسے ہی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس کو نافذ بھی فرمایا۔ تو جب اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور مبارک ہے، اس کے بارے میں تو پھر وہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہو جائے گا، اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کرتے رہیں گے۔ تو اتنے موضوعات ہیں، اتنے وسیع موضوعات ہیں کہ ان کو پر بات جتنی مرضی کرتے رہیں کم وقت ختم ہو جاتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کے مشورتاً نافذ نہیں فرمایا یا کوئی پابند نہیں فرمایا کہ میں ان لوگوں کے نام دے رہا ہوں، تو کچھ صحابہ کے نام دے دیے کہ ان میں سے آپ لوگ اپنا مناسب جس کو سمجھو لگے ان حضرات میں سے کسی کو انتخاب کر لیں، ان میں سے کسی کو آپ منتخب کر لیں۔ تو وہاں پہ جو اکابر صحابہ کی جماعت اس وقت موجود تھی، ان صحابہ میں سے مشورے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق نے 11 سال خلافت سنبھالی، اور اس کے بعد آپ نے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کچھ نام دے دیے۔ تو مطلب یہ جو صحابہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ اختلاف پیدا ہو گیا، وہ ایک الگ موضوع ہے جس کے بعد جو کرنے کا مقصد ہے۔ تو خلافت جو تھی، وہ خلافت کیسے منعقد ہوئی کہ صحابہ نے مشورہ کر کے اور مل جل کر ایک شخصیت کو، معتبر شخصیت کو، معزز و محترم شخصیت کو اس وقت کے حساب سے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ وہ وہی فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرتے رہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جس طرح سے چلتا رہا۔ اس کے بعد معاملہ خراب جہاں پہ ہو گیا، وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اس وقت جو صحابہ موجود تھے مدینہ طیبہ طاہرہ میں۔ تو چونکہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر جو گورنر دمشق تھے حضرت امیر معاویہ، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان کا قصاص لیں گے، کیونکہ وہ بنی امیہ سے تھے، وہ بھی بنی امیہ سے تھے، وہ بھی بنی امیہ سے تھے۔ تو اس معاملے پر اختلاف ہو گیا۔ اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں منعقد ہو چکی تھی، اور اصولی طور پر دارالخلافہ اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خلافت منعقد ہو گئی دارالخلافہ میں، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے بعد جتنے بھی جہاں بھی جو گورنر تھے، سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی اسی طرح اطاعت کرتے جس طرح کے چلی آ رہی تھی۔ لیکن وہ انہوں نے، اب ہم اس کے تفصیلات میں نہیں جاتے، وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ کہ وہ انہوں نے کیوں کیا ایسے اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی اور مسائل پیدا ہو گئے، اور جو وہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ تاریخ کا وہ بدنما داغ ہے جو مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ اس وقت جو کچھ ہوا وہ بہت تکلیف دہ ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے۔ تو وہاں پہ پھر کیا ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے ادھر آ کے تو حضرت علی کے خلاف بغاوت کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم حضرت عثمان کا قصاص لیں گے۔ حالانکہ اصولی طور پر کسی بھی لحاظ سے یہ بات کوئی قابل عقل، قابل غور اور قابل تسلیم ہی نہیں ہے
کہ جب تک کوئی حکمران، کوئی خلیفہ مقرر نہیں ہوگا تو بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ ایک گورنر اٹھتا ہے اور اٹھ کے خلیفۃ المسلمین کو، جو مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی خلافت منعقد ہو گئی ہے، ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، پہلے ہم جو ہے وہ آپ کا، ان کا عثمان کا بدلہ لیں گے، پھر آپ کی خلافت کو تسلیم کریں گے، یہ بیعت کریں گے، یہ جو بھی وہ بعد میں ہو۔ اس معاملے پر اختلافات بڑھنے شروع ہو گئے، حالانکہ ان کا تو یہ کام ہی نہیں تھا۔ کوئی سربراہ مملکت ہوگا، کوئی خلیفۃ المسلمین ہوگا اس وقت، جس کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہوگی، اختیار ہوگا، طاقت ہوگی، تو وہ ہی کچھ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ دارالخلافہ میں، مدینۃ النبی میں کہ کوئی تسلیم نہیں کریں گے، تو ان جو سازشی عناصر تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو ظالمانہ طور پر شہید کیا، ان کی کس طرح پھر وہ ان کا بدلہ لیا جا سکتا ہے یا ان کا قصاص لیا جا سکتا ہے؟ نہیں ممکن تھا۔ تو یہ تو بنیادی اصولی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی ٹیکنیکل بات تو نہیں ہے، بہت سمپل سی بات ہے کہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر ممکن طریقے سے یہ ضروری ہے کہ خلیفہ کو مقرر، اور صحابہ نے مقرر کر لیا اس وقت جو موجود تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، وہ مقرر ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب سب کو ان کی اتباع کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہ یہ جو رویہ ہے، اسی کو بنیاد بنا کر شاید آج کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے یہ تو آج کے تو جتھے ہیں نا، جتھے تو وہ تو چلو پھر بھی گھر سے ان کے بھی، ان کا کوئی نہ سیاسی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، نہ شرعی طور پر، نہ قانونی طور پر کسی لحاظ سے کوئی جواز نہیں تھا حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرنا۔ تو انہوں نے اس کی جنگیں ہوئی، جو بھی وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا نا، البلوغ کا جو ایک مشہور ان کا قول ہے، وہ کتابوں میں درج ہے کہ میں پہلا بادشاہ ہوں۔ خلافت حضرت علی اور حضرت حسن سے ختم ہو گئی، میں حسن علیہ السلام تک۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ واقعہ کربلا ہو گیا، تو وہ جو خلافت تھی وہ شیرازہ بکھر گیا، خلافت ختم ہو گئی، بادشاہت آ گئی۔ اب اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین زمانے میں، آپ کے صحابہ کی موجودگی میں، تربیت یافتہ صحابہ کی موجودگی میں یہ سارے واقعات پیش آئے۔ تو اب آج 1400 سال بعد، پھر وہ تاریخ لمبی ہے، اس میں کیا کیا ہوتا رہا، کیسے کیسے ہوتا رہا، وہ الگ بات۔ تو آج 1400 سال بعد وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جو خلافت ہے، جو منہج ہے، اس کو لوگ کہیں کہ جی آج وہ اس طرح ہو جائے، تو نہ تو اس طرح کے آج حالات ہیں، نہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اور ورع اور خشیت الہی اور تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو میسر تھی، وہ تو کسی کو بھی میسر نہیں ہو سکتی قریب ترین زمانے کے حساب سے۔ تو خلافت ختم ہو گئی۔ خلافت ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ امیر معاویہ بن گئے گورنر، انہوں نے ادھر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے جو بیٹے تھے، اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، جو تاریخ کے جو واقعات ہیں جس طرح بھی ہے۔ تو اب وہ جو اس وقت سے لے کر اور اب تک کیسے چل رہا ہے، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت ہے؟ اور یہ سب خیالی باتیں ہیں، تصوراتی باتیں ہیں۔ خلافت ختم ہو گئی اور اس کے بعد یہ وہاں خلافت تھی، اتنے عرصے تھی، یہ تھی، وہ تھی، نام جو مرضی آپ دے لیں، لیکن وہ خلافت کون سی خلافت، کیسی خلافت، کیسے ہو سکتی ہے وہ خلافت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک کے 50 سال کے اندر ہی ختم ہوئی، 30 سال کہہ لیں آپ، جو روایات میں آتا ہے خلافت آپ نے فرمایا تھا رہے گی روایت کے مطابق۔ تو اب کون سی خلافت کی بات کرتے ہیں آپ؟ یا یہ ساری بات خیالی باتیں، تصوراتی باتیں؟ اس پر انشاءاللہ اگلے نشست میں بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک